نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آنے والے 6 تاریخ کو الیکشن ہے، اس لیے میں الیکشن اور ووٹ کے تعلق سے ہی آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ، جو بھی آدمی جس پارٹی سے بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بزبان حال یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر اس کام کی اہلیت ہے، میرے اندر اس کام کی صلاحیت ہے، میں اس کام کے قابل ہوں۔ اور دوسرا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پوری امانت و دیانت داری کے ساتھ اس کام کو کروں گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر گندے لوگوں کی وجہ سے سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ شریف حضرات اس سیاست کے اندر آنا نہیں چاہتے۔ اس شریف حضرات کی یہ نیت چاہے کتنا ہی نیک ہو، لیکن ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کے ہاتھ کو اگر آپ نے نہیں روکا، ظالم کے ہاتھ کو اگر آپ نے نہیں روکا تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اس عذاب میں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس لیے شریف آدمی کو اور نیک آدمی کو جو انصاف اور دیانتداری کے ساتھ کام کو انجام دے، قوم کی خدمت کر سکے، اس کو سیاست کے میدان میں اول نمبر پہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ووٹ کا تعلق ایک ملکی نظام سے ہے، شریعت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، اسی وجہ سے بہت سے آدمی ووٹ دینا بھی نہیں چاہتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت کی نظر میں ووٹ کی 3 حیثیت ہے۔ سب سے پہلی حیثیت ووٹ کی شہادت کی ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، امانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے گا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ شہادت کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو شخص شہادت کو، گواہی کو چھپائے گا وہ شخص گناہگار ہوگا۔ تو جس طریقے سے جھوٹی شہادت دینا حرام ہے، اسی طریقے سے سچی شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ اس لیے آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں پوری تحقیق کیجئے کہ یہ آدمی سماج کے لیے اور سماجک روپ کے لیے صحیح کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دوسری حیثیت ووٹ کی ایک سفارش کی ہے۔ سفارش یعنی آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے متعلق سفارش کر رہے ہیں، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا کہ جو آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے، اگر سفارش کرنے کے بعد وہ آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی نیکی کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا اور اگر وہ آدمی اور بری سی سفارش اگر کرتا ہے تو اس کی برائی کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا۔ اس لیے آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کی ترجمانی اور اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ میرے لیے، قوم کے لیے، ملک و ملت کے لیے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر کر رہا ہے تو آپ ایسے آدمی کو ووٹ دیجئے، اور اگر آپ غلط آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں تو پھر اس کا انجام بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اور تیسری حیثیت ووٹ کی ایک وکالت کی ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایک آدمی جب اپنے کسی معاملے کا، اپنے کسی مقدمے کا کسی کو وکیل بناتا ہے تو اس وکیل کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، پھر اس کو وکیل بناتا ہے اپنا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کا یہی صرف وکیل نہیں بلکہ پوری قوم کا وہ وکیل بننے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ جب اس کی وکالت کر رہے ہیں، اس کو جب آپ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کی پوری تحقیق کیجئے۔ شریعت کی نظر میں ووٹ کی 3 حیثیت ہے۔ اس اعتبار سے اب مجھے کہنے دیجئے
کہ آپ صرف ایسے لوگوں کو ووٹ دیجئے جو آپ کے معاشرے کے لیے، جو آپ کی سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، جو شکشے کی بات کرتا ہے، جو غریبی کو دور کرنے کی بات کرتا ہے، جو مدارس و مساجد، مدارس و مکاتب کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو بالکل بھی ووٹ نہ دیجئے جو مدارس و مکاتب کو منہدم کرنے کی، اس کو توڑنے کی بات کرتا ہے، ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی بات کرتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، چند پیسوں کو لے کر کے آپ اپنے ووٹ کو مت بیچیے، رشوت مت لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ اس لیے چند پیسوں کے لالچ میں آ کر کے، چند پیسہ کسی سے لے کر کے کہیں غلط ووٹ مت دیجیے۔ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے، کیونکہ ووٹ دینا بھی ایک شرعی فریضہ ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی حضرات ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں نام ہے، آپ ان تمام کو لے جائیے اور ان سے ووٹ دلوائیے، اور جانچ کر کے پرکھ کر کے ووٹ دیجیے، کون سا صحیح آدمی ہے، کون سا امیدوار صحیح ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کی امی ہے، آپ کی بہن ہے، تو آپ اس کو پردے کے ساتھ لے جائیے، لیکن ووٹ ان سے ضرور دلوائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ آنے والے 14 تاریخ کو جب کہ یہ فیصلہ ہوگا، جس دن ووٹ کا فیصلہ ہوگا، آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس حکومت کو تھمائے جو پورے بہار کے لیے اچھا کام کر سکے۔ اور لاسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، تاکہ دوسرے حضرات بھی اس پر عمل کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔